بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم دوسری جماعت کی اردو کی کتاب کے سبق نمبر 5 احساس کو پڑھیں گے، اور یہ سبق بیٹا شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 34 سے 34 اور 35 پر یہ سبق ہے۔ تو آج ہم نے یہ سبق پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج سبق کی پڑھائی ہے ہماری، سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے احساس۔ اسد کی دادی اماں اچانک بہت بیمار ہو گئیں۔ ابو اور امی ان کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے دوا کے ساتھ ہدایت کی کہ ان کی مکمل دیکھ بھال کی جائے۔ گھر آنے کے بعد امی نے دادی اماں کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دوا پلائی اور انہیں آرام کرنے کو کہا۔ دادی اماں 1-2 گھنٹے سو کر کچھ بہتر ہوئیں، لیکن ابھی تک بخار تھا۔ سب لوگ ان سے ملنے آتے اور آ کر چلے جاتے، سب مصروف تھے۔ دادی اماں تو ایک کام کرنے والی خاتون تھیں، اس طرح اکیلے لیٹ کر ان کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی۔ 2 دن بعد اسد اسکول سے آیا تو سست سا لگ رہا تھا۔ امی نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو گرم محسوس ہوا۔ امی بہت پریشان ہوئیں، وہ فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ ڈاکٹر نے اسد کو دیکھ کر بتایا کہ اس کا گلا خراب تھا، جس کی وجہ سے اسے تیز بخار ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے دوا لکھ دی اور تاکید کی کہ غرارے بھی ضرور کیے جائیں۔ گھر آ کر امی نے اسے کھانا کھلانا چاہا تو اسد نے انکار کر دیا۔ اس کا منہ سخت کڑوا ہو رہا تھا، پھر بھی امی نے 2-3 چمچے چاول اسے کھلا دیے تاکہ دوا پلائی جا سکے۔ دوا دینے کے بعد امی نے اسد کو لٹا دیا اور کہا کہ وہ سو جائے۔ دوا کے اثر سے اسد رات بھر سویا رہا۔ اگلے دن وہ اسکول بھی نہ جا سکا، اس کا سارا وقت بستر پر گزرا۔ اسد اکیلے کمرے میں لیٹ لیٹ کر گھبرا گیا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھے، لیکن امی بھی زیادہ وقت نہ دے سکتی تھیں، انہیں سارے گھر کا کام کرنا تھا۔ دن کو آمنہ اسکول سے آئی تو امی نے سب کو کھانا دیا، دادی اماں اور اسد کو دوا دی۔ اسد کا دل چاہا کہ آمنہ اس کے پاس بیٹھ جائے، مگر وہ کھیلنے لگی۔ شام کو ابو بھی اسد کا حال پوچھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اسد بہت بے چین تھا، اسے دادی اماں کا خیال آیا، جو 1 ہفتے سے بیمار تھیں اور کمرے میں اکیلی لیٹی ہوئی تھیں۔ وہ فوراً بستر سے اٹھا اور دادی اماں کے پاس چلا گیا۔ دادی اماں نے اسے اپنے پاس لٹا لیا اور دعا پڑھ کر اس کے ماتھے پر پھونک ماری۔ اسد کو تو جیسے سکون آ گیا۔ دادی اماں آہستہ آہستہ اس کا سر دباتی رہیں، ان کا ہاتھ گرم تھا۔ اسد کو محسوس ہوا کہ انہیں ابھی بھی بخار ہے۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ اتنے دن سے ان کے ساتھ کسی نے ٹھیک سے وقت نہیں گزارا۔
طبیعت خراب ہونے کے باوجود انہوں نے اسد کو ایک مزیدار کہانی بھی سنائی۔ 2 دن میں اسد کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اور وہ اسکول جانے لگا۔ اب اسد کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اکیلا بیمار انسان کبھی بھی جلد تندرست نہیں ہو سکتا۔ بیمار کی دیکھ بھال کے لیے اس کو دوا کے ساتھ ساتھ دوسروں کی توجہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ باقاعدگی سے دادی اماں کے پاس بیٹھنے لگا۔ اسکول کا کام بھی انہی کے پاس بیٹھ کر کرتا۔ آمنہ بھی وہی کرتی جو اسد کرتا۔ اب تو شام کو سب لوگ مل کر دادی اماں کے کمرے میں بیٹھ جاتے، چائے پی جاتی اور ہر کوئی ایک دوسرے کو یہ بتاتا کہ دن کیسے گزرا۔ جب سب گھر والوں نے دادی اماں کو وقت دینا شروع کیا تو وہ جلد صحت یاب ہو گئیں۔ یہ تھا بیٹا آج کا سبق احساس۔ یہ آپ لوگ پڑھیں گے، خود اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سبق کو پڑھنا ہے اور اس سبق میں یہ جو سبز رنگ کے الفاظ ہیں ان کی آپ نے املا لکھنی ہے۔ یہ ہدایت، دیکھ بھال، مصروف، اور اگلے صفحے پر ہیں پھر جی بے چین، مزیدار، احساس، باقاعدگی اور صحت یاب۔ جو آگے صفحہ نمبر ہے 37، وہی الفاظ جو سبز رنگ کے ہیں۔ ہدایت، ہدایت کا معنی ہے رہنمائی، دیکھ بھال نگرانی، مصروف کام میں لگے ہونا، بے چین بے آرام، مزیدار دلچسپ، احساس کچھ محسوس ہونا، باقاعدگی سے بغیر ناغہ کیے، صحت یاب تندرست۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کی آپ نے املا لکھنی ہے اور ان کے ساتھ آپ نے ان کے معنی بھی یاد کرنے ہیں۔ یہ الفاظ اس طرح آپ کو املا کریں گے تو آپ کو ان کی پہچان ہو جائے گی اور معنی یاد کرنے سے آپ کو ان کا مطلب بھی سمجھ آ جائے گا۔ تو سبق کو پڑھنا بھی ہے اور الفاظ معنی یاد بھی کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ۔